بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الملخص الفقہی شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی تصنیف ہے، اور ہم لوگ پہنچے تھے باب فی احکام المسح علی الخفین وغیرہما من الحوائل۔ وضو کا پورا بیان ہو چکا تھا، اس کی صفت بیان کی جا چکی تھی۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان وضو کرتا ہے لیکن اس کے پاؤں میں موزے ہوتے ہیں، تو کیا موزوں کو اتارنا ضروری ہے یا نہیں؟ پہلا سوال، کیا موزوں کو اتارنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا وضو کرنے والا شخص اگر یا وضو کرنے کے لیے جس پر وضو کرنا واجب ہے نماز پڑھنے کے لیے، کیا وہ موزے کو اتارے گا یا نہیں؟ کیا ہے اس کا جواب؟ اس میں تفصیل ہے۔ کیا تفصیل ہے اس درس میں سیکھیں گے۔ یعنی کبھی وہ اس کو اتارنا واجب ہو جائے گا پاؤں دھونے کے لیے، اور کبھی واجب نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ کب وہ مسح کر سکتا ہے اور کب وہ اسے دھونا ضروری ہے، اس کی تفصیل آئے گی اس میں۔ اسی طرح سے شیخ کہتے ہیں فی احکام المسح علی الخفین، خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے پر، تو کیا اگر اس نے کاٹن کا موزہ پہن رکھا ہے یا اونی کپڑے کا موزہ پہن رکھا ہے تو کیا اس کو بھی اسی میں شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ وغیرہما من الحوائل، اور ان کے علاوہ اور بھی حوائل، یعنی جو چیز انسان کے چمڑے اور وضو کرنے کے لیے وہ کچھ حائل ہو جاتی ہے، جیسے پاؤں میں پہنا جائے، یا جسم کے ان اعضاء پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کو روک دیتی ہے، جسے ضرورت کے تحت لگایا جاتا ہے، جیسے پلاسٹر یا پٹی، تو وضو میں کیا اس کو اتارنا ضروری ہے یا نہیں؟ غسل میں کیا اسے اتارنا ہے یا نہیں اتارنا ہے؟ اس کے تعلق سے اس درس میں ہم لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ شیخ کہتے ہیں ان دیننا دین یسر لا دین مشقہ و حرج، ہمارا دین آسانی کا دین ہے، مشقت اور حرج والا دین نہیں ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارا دین آسان ہے، الدین یسر، ہمارا دین آسان ہے بالکل، لیکن یہ آسانی کیسے ہم سمجھیں گے؟ جو چیز مجھے آسان لگے میں اس کو کرنے لگوں، میں کہوں دین آسان ہے، تم کو جو چیز آسان لگے تم اپنے طور پر کرنے لگو اور یہ کہو دین آسان ہے، اور دین کا آسانی کا نام لے کر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، آج بہت تھکا ہوا ہوں، دین آسان ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہنا؟ نہیں۔ کیا میں آج وضو نہیں کروں گا کیونکہ آج میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں؟ یہ آسانی وہ آسانی جو شریعت نے آسان کیا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی وہ آسانی ہے۔ شریعت نے آسان کیا ہے اور لوگوں کے لیے بھی وہ آسان ہے۔ اس میں مشقت نہیں ہے۔ مشقت دو قسم کی ہوتی ہے، بعض مشقت ایسی ہوتی ہے جو قابل تحمل نہ ہو، برداشت سے باہر ہوتی ہے، یا حرج۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص گر گیا، اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، اس کو لوگ لیتے گئے ہاسپٹل، ڈاکٹر نے ایکس رے کیا، کہا کہ اس کو پلاسٹر لگانا ہوگا، یہ پلاسٹر آپ کو 1 مہینے تک رکھنا ہے یا 3 ہفتوں تک رکھنا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، وہ پلاسٹر لگوا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے میں نماز کیسے پڑھوں گا، نہ میں طہارت لے کر سکتا ہوں نہ وضو کر سکتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، مشقت ہے۔ یہ غلط ہے۔
دوسرا اس کے بالکل برعکس تشدد. وہ کہتا ہے مجھے پہلے وضو کرنے دیجئے، کیونکہ آپ جب حائل لگائیں گے تو میں جیسے موزے پر میں مسح کرتا ہوں وضو کر کے، تو میں کیا کروں گا؟ وضو کرنے دیجئے. کیا اس کو وضو کر کے پٹی چڑھوانی ہے؟ ہیئر لائن فریکچر ہوگا تو پورا فریکچر ہو سکتا ہے نا، کمپاؤنڈ فریکچر بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ نہیں کریں گے، پٹی لگاؤ. پٹی اگر لگ گئی ہے ہاتھ پر، کیا نماز اس کے لیے معاف ہے؟ نہیں. کیا وضو معاف ہو جائے گا؟ نہیں. وضو بھی کرنا ہے اس کو، نماز بھی پڑھنی ہے اس کو، طہارت بھی اختیار کرنی ہے. اسی کو سیکھنا ہے اور اسی کو فہم فقہ. دیکھو کیسے سمجھیں گے؟ تو مشقت نہیں ہے دین میں. مشقت کا معنی سمجھ رہے ہو؟ جس سے انسان کو مشقت ہو، تحمل نہ کر سکے. کیا وہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے وہ وضو کرے گا؟ وہ برداشت کر سکے گا؟ تحمل کرے گا اس درد کو؟ یہ سب اسی لیے دین کی اگر صحیح علم ہوگا انسان کو تو وہ دین آسانی بھی پیدا کرے گا، اس سے آسانی بھی ہوگی، اور وہ بڑی آسانی سے دین پر عمل کر سکتا ہے اگر صحیح علم ہوگا اس کو دین کا. اللہ کے احکام کا اگر صحیح علم ہوگا، صحیح طور پر عمل کر سکتا ہے. دیکھو شیخ اس کے بعد کہتے ہیں یضع لكل حالة ما يناسبها من الاحکام مما به تحقق المصلحة وتنتفي المشقة. حالات کے حساب سے احکام جو وضع کیے گئے ہیں، اللہ شریعت نے جو ڈالا ہے انسان کے اوپر، جس سے مصلحت حاصل ہوتی ہے اور مشقت دور ہوتی ہے. وَمِن ذَلِكَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ فِي حَالَةِ الْوُضُوءِ، اور اس میں یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وضو کی حالت میں، اذا كان على شيء من اعضاء المتوضي حائل يشق نزعه ويحتاج الى بقائه. دو تین چیزیں یاد رکھو، ادھر دھیان دو. بعض حائل چیزیں ایسی ہیں جو چمڑے پر ہو تو ان کا زائل کرنا واجب ہے وضو کے پہلے، یا اس وضو کو دھونے سے پہلے اس کو زائل کرنا واجب ہے. جیسے پینٹ، عورتوں کا نیل پالش، عورتیں نیل پالش لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ لگا سکتی ہیں، عورتوں کے بیچ میں یا شوہر کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے. تو اس نیل پالش کو زائل کرنا، کیونکہ اگر وضو کریں گی تو کیا ہوگا؟ وہ ایک پرت ہوتی ہے نا اس کے اوپر. اسی طرح پینٹ اگر ہاتھ میں لگ گیا ہے تو اگر کوئی شخص نے پینٹ والا، اس کے ہاتھ پہ پینٹ لگا ہوا تھا، مثال کے طور پر اتنا بڑا اس کے ہاتھ میں پینٹ لگا ہوا تھا، اب اس نے نماز پڑھ لی، بعد میں کہا گیا دیکھو پینٹ کی جگہ تمہاری وہاں پینٹ پر پانی نہیں اندر جاتا ہے، ایک پرت ہوتی ہے اس پر، جاؤ اس کو دھو کر دوبارہ نماز پڑھو. کہتا ہے نماز پڑھ لیا، الدین یسر. کیا اس کا کہنا صحیح ہے؟ یہاں پہ نہیں، وہ جا کر، کیونکہ یہاں پر مشقت نہیں اس کو زیادہ، تحمل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ مشقت کر سکتا ہے. عبادت کے ساتھ کچھ مشقت ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. سردی میں گرم کمبل کو چھوڑ کر اٹھنا، دل کرتا ہے کہ نہیں کہ گرم کمبل اوڑھ کر سوتے رہیں؟ لیکن اللہ کے لیے اٹھنا وہاں پہ یہ مشقت ہے. روزے کی حالت میں بھوک لگتی ہے، یہ اس عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی مشقت ہے، لیکن یہ مشقت ویسی نہیں ہے جو تحمل نہ کر سکے انسان. جب یہ تحمل سے باہر ہو جاتی ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، مثال کے طور پر، تو وہ بیماری کی وجہ سے وہاں پر رخصت ہے اس کے لیے، جو اس کے لیے آسانی کی ہے شریعت نے. مثال کے طور پر ایک شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، درد نہیں برداشت کر سکتا ہے کھڑے ہونے کی زیادہ دیر، جب وہ درد محسوس کرتا ہے اور برداشت نہیں کر سکتا، وہ بیٹھ جائے یا نفلی نماز بیٹھ کر پڑھے. روزے کی حالت میں بیمار ایسا ہو جاتا ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے کہ وہ تحمل نہیں کر سکتا، بے ہوش ہو جاتا ہے،
گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے اس کو، بے ہوش ہو جاتا ہے، بڑھاپا ہے اس کو یا بیمار ہے، اس کے لیے رخصت ہے، بعد میں روزہ قضا کر لے گا، یا بیمار یا عمر دراز ہے کافی، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ جو ہے فدیہ دے دے گا۔ لیکن وہ جو مشقت برداشت کر سکتے ہو، اور کسی عبادت میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، سنو غور سے، عبادت کے ساتھ مشقت ہے کچھ، جیسے صبح میں اٹھنا، وضو کرنا، یا پانی گرم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ اتنی مشقت برداشت کرنا ضروری ہے۔ شیخ کہتے ہیں اس حائل کے بارے میں جو پاؤں وغیرہ میں لگایا جاتا ہے، یا تو حائل یشق نزعہ ویحتاج الی بقائہ، اگر وضو کرنے والے شخص کے اوپر ہے پاؤں پر مثلا، جس کو اتارنا مشقت ہے اور اس کو ضرورت ہے اس کو پہننے کی، یا تو پاؤں کی حفاظت کرنے کے لیے، اما لوقایۃ الرجلین کالخفین ونحوہما او لوقایۃ الراس کالعمامہ، جیسے پاؤں کی حفاظت، جیسے ٹھنڈ میں، سردی میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، یا سر پر پگڑی باندھنا، جیسے عرب باندھا کرتے تھے پہلے، اور آج بھی بہت سارے ملکوں میں پگڑی باندھنے کی جو طریقہ چل رہا ہے۔ یہ پگڑی دو قسم کی ہوتی ہے، ہر پگڑی پہ نہیں ہے، بعض پگڑی ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ دیکھیں گے موریتانیہ وغیرہ کے لوگ جو ہیں اس کو پہنتے ہیں، اس کو اتارنا مشقت ہے، اور بعض پگڑی جو معمولی پگڑی ہوتی ہے اس کو اتارنے میں کوئی مشقت نہیں۔ تو علی کل حال کبھی پگڑی پر مسح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا سر کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے پگڑی پہن کر، وَإِمَّا لِوِقَایَةِ، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زخم وغیرہ لگ گیا ہے یا چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے پلاسٹر یا پٹی لگائی گئی ہے، تو شارع نے یہاں پر رخصت دی ہے وضو کرنے والے کے لیے کہ ان حوائل پر، چاہے وہ پگڑی ہو یا موزہ ہو، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، اسے اتارے بغیر اس کا مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ ٹوپی ہم پگڑی پر قیاس کریں گے؟ نہیں، تو ٹوپی پہ مسح نہیں ہوگا۔ وَيَكْتَفِي بِذَلِكَ عَنْ نَزْعِهَا وَغَسْلِ مَا تَحْتَهَا، اس کو نیچے پاؤں کو جیسے دھونے کی پھر ضرورت نہیں، مسح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے شرطیں ہیں، اس کی کیا ہیں شرطیں، ایسے نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تخفیفا منہ سبحانہ وتعالی علی عبادہ، آسانی ہے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے، دفعا للحرج عنہم، تاکہ حرج میں نہ پڑے۔ جہاں تک خفین کا تعلق ہے، جو پاؤں میں پہنا جاتا ہے، یہ چمڑے کا موزہ، او ما یقوم مقامہما من الجوربین والاکتفاء به من غسل الرجلین، یا جورب کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے خف، چمڑے کا ہوتا ہے خف، اور جورب کپڑے کا یا اون کا، یہ سب جو ہے جورب ہے، دونوں پر کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے المسح علی الخفین ثابت ہے، خف پر مسح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام سے جورب پر مسح کرنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ فهو ثابت بالاحاديث الصحيحه المستفيضه المتواتره في مسحه صلی اللہ علیہ وسلم في الحضر والسفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور حضر دونوں حالت میں مسح کیا موضوع پر، وامرہ بذلك وترخیصہ فی،
آپ نے اس کا حکم بھی دیا اور اس کی رخصت بھی کی، اس کے لیے رخصت بھی کی دی۔ قال حسن رحمہ اللہ، حسن کون ہے؟ حسن البصری رحمہ اللہ۔ حدثني 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح على الخفین، اسے ابن المنذر نے الاوسط میں ذکر کیا ہے۔ مجھ سے 70 صحابہ نے ذکر کیا اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر، چمڑے کے موزوں پر مسح کیا۔ وقال النووی رحمہ اللہ، نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں روی المسح علی الخفین یا روى المسح علی الخفین خلائق لا يحصون من الصحابہ، اتنی بڑی تعداد نے صحابہ میں سے روایت کی اس کو، مسح علی الخفین کو، جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ وقال الامام احمد رحمہ اللہ، امام احمد کہتے ہیں لیس فی نفسی من المسح شیء فیہ 40 حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جی میں کوئی چیز اس کے خلاف نہیں کہ مسح جو ہے یہ جائز ہے۔ خفین پر مسح یا مسح کرنے کے تعلق سے میرے جی میں کوئی اس کے خلاف بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 احادیثیں آئی ہیں۔ قال ابن المبارک رحمہ اللہ، ابن المبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی لیس فی المسح علی الخفین بین الصحابہ اختلاف ہوا جائز، خفین پر مسح کرنے کے تعلق سے صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ یہ جائز ہے، یعنی ایک قول واحد ہے، ایک ہی قول ہے اس میں، مسح علی الخفین جائز۔ ونقل ابن المنذر وغیرہ اجماع العلماء علی جوازہ، ابن المنذر وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے علماء کا کہ یہ اجماع ہے اس پر۔ واتفق علیہ اہل السنۃ والجماعہ، اہل السنہ والجماعت کے اس پر اتفاق ہے کہ جائز ہے، بخلاف المبتدعہ الذین لا یرون جوازہ، برخلاف اہل بدعت کے جو اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ اسی لیے اہل سنت کے علماء نے مسح علی الخفین کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، موضوع پر مسح کرنے کے مسئلے کو کہاں ذکر کیا ہے؟ یہ تو فقہی مسائل ہیں نا، ہم لوگ کیا پڑھیں، الملخص الفقہی، اس مسئلے کو عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا۔ کیوں؟ یہ اہل سنت کے خصائص میں سے ہیں، گرچہ یہ فقہی مسئلہ ہے لیکن تمام اہل بدعت اس کے قائل نہیں ہیں، خوارج بھی نہیں ہیں، روافض بھی نہیں ہیں۔ خوارج موضوع پر مسح کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ خوارج کے اندر تشدد تھا زیادہ ہر چیز میں، یہاں تک کہ بعض فرقے خوارج کے وہ حیضہ عورتوں کے لیے بھی نماز اور روزے کہتے ہیں، خوارج میں بھی فرقے ہیں۔ حکم المسح و حکم المسح علی الخفین، حکم کیا ہے اس کا؟ ایک تو ہے کہ یہ جائز ہے، دوسرا کہ یہ رخصت ہے، رخصت ہے۔ فعلہ افضل من نزع الخفین وغسل الرجلین، اس کا کرنا، مسح کرنا یہ افضل ہے موزہ اتار کر پاؤں دھونے سے، موزہ اتار کر پاؤں دھونے سے افضل ہے۔ تو ایک سوال ہے میرا، صرف یہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کتنا سمجھتے ہیں اس عبارت کو اگر میں نے پڑھا ہے تو، ایک شخص وضو سے ہے، اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کے پہلے وہ چاہتا ہے کہ وضو کی تجدید کرے، پھر سے وضو کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے پہلے استنجا کرے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ موزے کو پہنتا ہے تاکہ وہ مسح کرے، اور استنجا کرتا ہے پھر موزے پر مسح کرتا ہے۔ کیسا ہے اس کا یہ کام؟ اس نے دوسرا وضو کرنے سے پہلے اسی لیے موزہ پہنا کہ یہ مسح کرے گا،
اس لیے مسح کرنے کے لیے. ابھی سوال نہیں سمجھ میں آیا میرا، میں نے کیا پوچھا ہے؟ بالکل واضح ہے. ہاں شیخ جو کہہ رہے ہیں وہ کون سی حالت بول رہے ہیں؟ وہ حالت بول رہے ہیں کہ آپ نے وضو کر کے کبھی موزہ پہنا تھا، آپ نے نمازیں پڑھی اس میں. اب خاص کر کے جب آپ مسح کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ مسح کر سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس پر مسح کریں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا اور اگلے وضو کرنے سے پہلے صرف مسح کرنے کے لیے آپ موزہ پہنے. یہ شیخ اس کو بہتر نہیں کریں، یہ بہتر نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں واضح ہوا؟ شیخ کے کہنے کا معنی کیا ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا، کبھی موزہ پہنا تھا کسی وجہ سے، پیر کو گرم رکھنے کے لیے، سفر پہ تھے یا حضر میں تھے، ضرورت کے تحت آپ نے پہنا، یا آپ نے ایسے عادتاً پہنا ہے، اور آپ نے اس پر نمازی بھی پڑھی، مسح بھی کیا، لیکن ابھی مدت مسح کی پوری نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی پاؤں دھونا واجب نہیں ہے، ابھی مسح کی مدت باقی ہے. آئے گی آگے مسح کی مدت کیا ہے. لیکن آپ صرف پاؤں دھونے کے لیے موزہ اتار لیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مسح کریں جبکہ مدت ابھی باقی ہے اور ضرورت نہیں ہے پاؤں دھونے کی، تو بہتر ہے کہ مسح کریں جبکہ آپ کے پاؤں میں ابھی موزہ ہے. بہتر ہے کہ ایسی حالت میں آپ کیا کریں؟ مسح کریں. لیکن اگر آپ کا پیر ننگا ہے تو اس کو دھونا افضل ہے، یہ نہیں کہ صرف مسح کرنے کے لیے آپ موزہ پہنیں گے. واضح ہے؟ افضل کیا ہے؟ آپ کو دھونا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں شیخ فعلہ افضل من نزع الخفین وغسل الرجلین، یعنی مسح کرنا افضل ہے موزوں کو اتار کر پاؤں دھونے. کس کے لیے؟ یہ ہے جس نے موزہ پہن رکھا ہے. اخذن برخصہ، کیونکہ رخصت ہے یہ، اخذن برخصت اللہ عز وجل واقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومخالفت للمبتدعہ. تو دیکھو، تین نیتوں کو یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں جب موزہ مسح کریں آپ. پہلی کہ اللہ نے جو رخصت دی ہے مسح کرنے کی، اس رخصت کو آپ اختیار کر رہے ہیں. دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے کے لیے، اور تیسری کی اہل بدعت کی مخالفت کرنے کے لیے. تو مسح کیوں کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس کو لینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور اہل بدعت کی مخالفت کرنے میں. والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، مسح موزے پر ہو رہا ہے تو پاؤں کے اوپر سے جو حدث ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ مسح کیا آپ نے. اسی لیے دین میں رائے نہیں. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے لو کان الدین بالرائے، اگر دین رائے سے ہوتا تو مسح کرنا اوپر نہیں نیچے ہوتا، ہے نا. یہاں پہ دین اللہ کا حکم ہے، بس یہ شریعت ہے. وقد كان النبی، اب غور سے سنو، وقد كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتکلف ضد حاله التي عليها قدماه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف نہیں کرتے تھے کہ جس حالت میں آپ کا پیر ہے اس کے علاوہ کچھ اور کرتے ہیں مسح کرنے کے لیے یا دھونے کے لیے. دیکھو، بل ان كانتا فی الخفین، اگر آپ کے پاؤں موزے میں ہوتے، مسح علی الخفین، تو آپ مسح کر لیتے. وان كانتا مکشوفتین، اگر آپ کے پاؤں ننگے ہوتے، کھلے ہوتے، موزے پہ نہیں ہوتے، موزے نہیں ہوتے اس پر، غسل القدمین، تو اپنے پاؤں دھوتے. فلا یشرع لبس الخف لیمسح علیہ، تو موزہ پہننا یہ مشروع نہیں ہے صرف اس لیے کہ اس پر مسح کیا جائے. واضح ہے؟ اس کی مدت کتنی ہے؟ اب آپ نے موزہ پہنا، اب یہ بات تو آ گئی کہ چاہے وہ چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو، کاٹن کا ہو یا اون کا ہو، پالسٹر کا ہو، کر سکتے ہیں مسح. لیکن بعض اہل علم نے اس کی شرطیں بیان کی ہیں. موزہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ موزہ
نام کا ہو پھٹا ہوا اتنا زیادہ ہو کہ آپ کے آدھا پیر سے زیادہ کھلا ہو، یا وہ موزہ نہیں ہو، غور سے سنو، جو آج کل لوگ پہنتے ہیں جو صرف آگے کے پنجوں کو چھپاتا اور ہیل کو چھپاتا ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ صرف آگے کے پنجوں کو اور ہیل کو، تو وہ ایسا موزہ ہوتا ہے جیسے صرف سول لگا ہوا ہے تمہارے پنجوں سے لے کر ہیل تک، دیکھا ہے ویسا؟ اس پر مسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ موزہ نہیں ہے، یہ اصل میں، حالانکہ موزہ کہتے ہیں اس کو، تو یہ موزہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے وہ موزہ اہل علم کہتے ہیں نہیں جس میں یعنی اوپر کا حصہ پورا کھلا ہو، اگر تھوڑا بہت سوراخ ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کے موزے میں سوراخ نہیں ہوگا، کیا موزے میں سوراخ ہونا عام بات ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن جب موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ اب اس کو موزہ نہیں کہا جائے، اب وہ تو پیر کھلا ہی ہوا ہے، تو زیادہ حصے آپ کے کھل گئے ہیں پیر پاؤں کے، یا اتنا بڑا سوراخ ہے کہ اب وہ موزہ پاؤں میں رہتا ہی نہیں ہے، صرف نام کا موزہ، تو اس پہ مسا نہیں ہوگا، آپ اسے اتار لیں، وہ زیادہ آسان ہے، پاؤں دھونا زیادہ آسان ہے۔ اس کی مدت کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ مدت جو ہے اس کی مقیم اور مسافر دونوں کی الگ الگ ہے۔ دو قسم کے مقیم ہیں، مقیم وہ جو سفر پہ نہیں ہو، یا وہ مقیم جو وقتی طور پر نکلا ہو لیکن وہ سفر وہ نہیں ہے جو اس کے لیے قصر جائز کرتا ہو۔ وَمَنْ سَفَرَهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الْقَصْرُ، تھوڑے دور کے لیے وہ گیا ہے، مثال کے طور پر جس کو سفر نہیں کہتا، مقیم تو نہیں ہے لیکن وہ تھوڑے دور کے لیے گیا ہے، پھر وہ واپس لوٹ آئے۔ ایک اور حالت ہے جس میں موزے پر آپ مسا نہیں کر سکتے، بتاؤں گا کیا، گرچہ آپ سفر میں، گرچہ آپ سفر میں۔ شیخ کہتے ہیں، غور سے سنو عبارت، میں پوچھوں گا اس سے، یا تو وہ مقیم ہے یا وہ جس کے لیے قصر جائز نہیں ہے، ویسے مقیم کے لیے یوم و لیلہ ہے، ایک دن اور ایک رات۔ وبالنسبة للمسافر يبيح له القصر 3 أيام بلياليها، اور وہ مسافر جس کے لیے قصر کرنا جائز ہے اس کے لیے 3 دن اور راتیں ہیں، 3 دن اور رات تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ مسح کرنا یعنی موزے پر مسح کی مدت بتائی جا رہی ہے۔ موزے پر مسح کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے، جیسے آگے آئے گی، یہ پہلے اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو سمجھ لیں کہ طہارت کی حالت میں آپ نے اس کو پہنا ہو۔ طہارت کی حالت کیا ہے؟ کہ وضو کی حالت میں آپ نے پہنا ہو، مکمل وضو، یعنی آپ نے پاؤں دھو کر اس کو پہنا ہو۔ یہ پہلی شرط ہے اس کی۔ اگر آپ نے بغیر وضو کے پہنا ہے موزہ، اس پر آپ مسح نہیں کر سکتے، واضح ہے؟ تو مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں۔ کون سے مسافر؟ جس کے لیے قصر کرنا جائز ہے، یعنی حلال سفر کرنے والا شخص۔ لما رواہ مسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جیسے کہ مسلم نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للمسافر 3 ایام، للمسافر 3 ایام بلیالیہن وللمقیم یوم ولیلہ، مسافر کے لیے 3 دن راتوں کے ساتھ 3 دن راتیں، 3 راتیں، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات۔ اس کی مدت شروع ہوتی ہے، شیخ کہتے ہیں ابتداء المدہ فی الحالتین، دونوں حالتوں میں۔ کون سی 2 حالتیں؟ چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو۔ من الحدث بعد اللبس، یعنی پہننے کے بعد جو پہلی بار اس کا وضو ٹوٹا ہے،
اس وقت سے اس کا مدت شروع ہوتی ہے. یہ ایک قول ہے، یہ ایک قول ہے اہل علم کا. اور دوسرا قول ہے کہ جب وہ مسح کرتا ہے اس وقت سے اس کی مدت شروع ہوتی ہے. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر مقیم ایک شخص ہے، اس نے ظہر کے وقت یا آج جمعہ تھا، جمعہ کے لیے اس نے وضو کیا، طہارت حاصل کیا، غسل کیا، وضو کیا، اس نے موزہ پہنا اور اس کا وضو ٹوٹا ہے عصر کی نماز کے بعد. یعنی عصر کی نماز اس نے پڑھ لی، مغرب سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا. یہ شخص اس قول کے مطابق مسح کب تک کر سکتا ہے؟ اگلے دن عصر کے بعد تک. واضح ہے؟ دوسرا شخص ہے جس کا وضو ٹوٹا ہے عصر کے بعد اسی وقت میں، لیکن اس نے نماز پڑھی ہے مغرب کی، مغرب کے بعد اس نے وضو کیا، اذان کے بعد اس نے وضو کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کی مدت کب تک ہے؟ اگلے دن، یعنی اس نے مغرب کے وقت اس نے وضو کیا ہے تو اگلے دن، یعنی پورا اب رات اس کی شروع ہو گئی، تو ایک رات اور ایک دن پورا. تو مثال کے طور پر اگر وہ عصر کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ عصر کے بعد مسجد جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ تھوڑا دیر وہاں بیٹھ کر دعا کریں گے مغرب کے انتظار میں، تو اگلے دن جو اس نے وضو کیا عصر کے بعد، اسی وقت جس وقت دوسرا شخص پہلا شخص کا وضو کرنا ضروری تھا، اس شخص کا وضو کرنا اس وقت ضروری نہیں تھا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک کہ اس نے مغرب کی بھی نماز اسی وضو سے پڑھ لی اور عشاء کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لی. اور تھوڑا واضح کر دیتے ہیں، چلو اس سے سمجھ میں آ جائے گا. فجر کی نماز کے وقت کسی نے وضو کیا اور موزہ پہن لیا، دو شخص نے ایسا کیا، فجر کی نماز کے وقت وضو کیا اور موزہ پہن لیا. پہلے شخص نے، جو پہلا قول ہے، جو پہلی بار وضو جب ٹوٹتا ہے اس وقت سے شروع ہوتی ہے مدت، تو یہ شخص کا وضو ٹوٹا 8 بجے صبح میں. دونوں شخص کا مثال کے طور پر وضو 8 بجے صبح میں ٹوٹ گیا فجر کے بعد، یا تو سو گیا یا اس نے کسی اور وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب جو دوسرا شخص ہے، پہلا جو شخص ہے جو اس قول کے مطابق، اس کا وضو اگلے دن اسی وقت تک وہ مسح کر سکتا ہے، لیکن دوسرا شخص نے وضو کب کیا؟ مسح کیا ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے وقت. مان لو اس نے 1:30 بجے وضو کیا یا 2 بجے اس نے نماز پڑھی، یا نماز کے وقت اس نے بعض جماعت نماز پڑھی تو 1 بجے پڑھی اس نے. تو اگلے دن قرآن اگر پڑھنا ہو، کسی کو قرآن پڑھنا ہو 9 بجے، تو پہلا والا شخص وضو کرے گا، پورا وضو کرے گا، پاؤں کو دھوگا، دوسرا شخص مسح کرے گا. واضح ہے یہ؟ ٹھیک ہے. یا اشراق کی نماز پڑھنا ہو، اس کو صلاۃ الضحیٰ پڑھنا ہو تو ٹھیک ہے. یہ جو دوسرا قول ہے، شیخ نے جو پہلا قول بیان کیا ہے یہ بہت سارے اہل علم کا قول ہے، لیکن جو دوسرا قول ہے وہ راجح قول ہے. بعض اہل علم کے نزدیک وہ راجح ہے، بہت مشہور وہ قول ہے وہ بھی، ٹھیک ہے، کہ وہ حدث کے بعد سے، عفواً وہ پہلے مسح کے بعد سے، پہلے مسح جو ہے وہاں سے اس کی مدت شروع ہو جاتی ہے. شیخ پہلے قول کے بارے میں کہتے ہیں الحدث بعد اللبس لأن الحدث هو الموجب للوضوء، کیونکہ حدث کی وجہ سے یہی موجب ہے، واجب کرتا ہے وضو کو، یہ وضو کے ٹوٹنے کی وجہ. وَلِأَنَّ جَوَازُ الْمَسْحِ يَبْتَدِي مِنَ الْحَدَثِ، جائز وقت کب شروع ہو جاتا ہے؟ جب سے وضو ٹوٹا ہے اس کا، وہاں پر سے وہ مسح کر سکتا ہے. فَيَكُونُ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ مِنْ أَوَّلِ جَوَازِ الْمَسْحِ، تو اس کی مدت کیا ہوگی کہ جو پہلے مسح کے جواز کا وقت ہے اس سے، اور دوسرے کی کیا مدت ہے؟
جو مسح ہے اس کے بعد سے. دوسرا قول جو ہے، شیخ دوسرے قول کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمِنَ الْعُلَمَاء مَنْ يَرَى أَنْ ابتداء المدة، اور بعض اہل علم ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مدت کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ يَكُونُ مِنَ الْمَسْحِ بَعْدَ الْحَدَثِ، حدث کے بعد پہلی مسح سے ہوتی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے کیا شروط ہیں دونوں کے، یعنی کہ موزوں پر مسح کی کیا شرطیں ہیں اور پگڑی پہ مسح کی کیا شرطیں ہیں، اور آگے جو اور چیزیں ہیں محل المسح من هذه الحوائل، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.